میں نے اس کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا، حیات محمد، تم نے اس ڈاکو کو دیکھا تھا جو غزالہ کو کندھے پر لاد کر فرار ہو رہا تھا؟ کیا وہ خانو نہیں ہو سکتا تھا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب، وہ آنکھیں پھیلا کر بولا۔ اس وقت بہت زیادہ اندھیرا تھا اور پھر ڈاکوؤں نے منڈاسے ڈانٹے بھی باندھ رکھے تھے۔ یہی سوال میں نے حیات محمد کی بیوی کشور سے بھی کیا اور اس نے بھی پٹواری سے ملتا جلتا جواب دیا۔ یعنی دونوں کوئی بات یقین سے نہیں کہہ سکتے تھے۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ خانو اس وقت جیل میں قتل کی سزا کاٹ رہا تھا۔ یقینی طور پر ان کی بے یقینی کا سبب یہی ہو سکتا تھا۔ میں نے حیات محمد سے کہا، خانو کے گھر میں اور کون کون رہتا ہے؟ اس کا بوڑھا باپ اور فالج زدہ ماں ہے۔ تم جلدی سے جا کر اس کے باپ کو یہاں لے آؤ، میں نے تہمکانہ انداز میں کہا، جب تک میں تمہاری بیوی کا بیان مکمل کرتا ہوں۔ جو حکم سرکار۔ وہ دروازے سے نکلنے لگا تو میں نے کہا، اور سنو، ذرا تاجی کے گھر کا بھی چکر لگا لینا، دیکھو وہ ننیال سے واپس آئی ہے یا ابھی ادھر ہی ہے۔ میں ابھی ساری معلومات کر کے آتا ہوں جناب۔ وہ چلا گیا تو میں نے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی کشور سے پوچھا، تمہارے خامد نے بتایا ہے کہ تم نے اسے ہلا کر جگایا تھا، یعنی اس کے اٹھنے سے پہلے تم جاگ چکی تھی۔ تمہاری آنکھ کس طرح کھلی تھی؟ مجھے ساتھ والے کمرے سے کھٹ پٹ کی آوازیں آئی تھیں، اس نے بتایا۔ کیا تم اس وقت جاگ رہی تھی جو بآسانی کھٹ پٹ کی آوازیں سن لی؟ وہ بولی، نہیں جی، میں تو گہری نیند میں تھی اور بڑا ہی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی تھی۔ خواب بھی غزالہ کے بارے میں تھا۔ وہ ایک کنویں میں گر گئی تھی اور مدد کے لیے چلا رہی تھی۔ میں اس کی چیخیں سن کر بیدار ہوئی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی مجھے غزالہ کے کمرے سے کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی دیں۔ میرے ذہن پر خواب کا اثر تھا اور میں بری طرح سہمی ہوئی تھی، اس لیے میں نے جھنجھوڑ کر حیات محمد کو جگا دیا تھا۔ میں نے پوچھا، جس وقت وہ ڈاکو غزالہ کو اٹھا کر لے جا رہے تھے، اس وقت تاجی کہاں تھی اور کیا کر رہی تھی؟ میرا مطلب ہے وہ تو رات کو غزالہ کے ساتھ ہی کمرے میں سوئی تھی۔ اس قیامت خیز واقعے کے بعد سب سے پہلے غزالہ کے کمرے میں ہی گئی تھی، کشور نے جواب دیا، اور میں نے دیکھا کہ تاجی بے خبر اپنے بستر پر سو رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ اس گھر پر کون سی آفت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں نے اسے جھنجھوڑ کر جگانے کی کوشش کی تو وہ صرف اوں آں کر کے رہ گئی۔ ہزار کوشش کے باوجود بھی اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں۔ وہ یقینی طور پر گہری بے ہوشی میں تھی۔ ہم نے اسے ہوش میں لانے کے لیے اور صورتحال جاننے کے لیے اس پر بالٹی بھر پانی انڈیل دیا، پھر زبردستی اس کا منہ کھول کر لیمبو کا رس ٹپکایا تو تھوڑی دیر کے بعد اس کے حواس بحال ہونے لگے اور ہائے ہائے کرتے ہوئے اس نے آنکھیں کھول دی۔ تاجی نے اس واقعے کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ کچھ بھی نہیں، کشور بولی، اسے کچھ معلوم ہی نہ تھا۔ سب کچھ اس کی بے خبری میں ہوا تھا۔ لگتا ہے ڈاکوؤں نے اپنی کارروائی کرنے سے پہلے تاجی کو بے ہوش کرنے والا رومال سنگھا دیا تھا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا، پھر پوچھا، جب ڈاکو غزالہ کو کندھے پر ڈال کر گھر سے نکل رہے تھے تو اس نے ہاتھ پاؤں نہیں مارے تھے؟ میرا مطلب ہے اس نے اپنے دفاع میں چیخنے چلانے کی کوشش نہیں کی تھی؟ وہ اپنی پیشانی کو مسلنے لگی۔ میں نے جلدی سے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ بولی، اس طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ غزالہ نے واقعی اپنے اغوا کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیا تھا۔ وہ ڈاکو کے کندھے پر آٹے کی کسی بے جان بوری کی مانند لدی ہوئی تھی، شاید وہ بھی گہری بے ہوشی میں تھی۔ اغوا کرنے والے نے اسے بھی نشہ آور رومال سنگھا دیا ہوگا۔ تمہاری بات کو میں 50% درست مانتا ہوں۔ 100% کیوں نہیں جی؟ کیونکہ غزالہ کی خاموشی کا ایک سبب اور بھی ہو سکتا ہے، میں نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ وہ کیا تھانے دار صاحب؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں نے کہا، ممکن ہے غزالہ اپنی مرضی سے اغوا ہوئی ہو۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے ایک امکان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے جناب، وہ قطعیت سے بولی، مجھے اپنے دودھ پر پورا بھروسہ ہے۔ غزالہ اتنی نیچ حرکت کر ہی نہیں سکتی۔ وہ اپنے دل کی ذرا سی بات بھی مجھے بتا دیتی تھی، اور پھر ڈاکوؤں سے اس کا کیا تعلق؟ آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ ہمیں حقائق کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ہر امکان کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، اس لیے ہم ہر زاویے سے سوچتے ہیں، میں نے کہا۔ یہ ہماری مجبوری ہے، فرائض کا تقاضا بھی۔ وہ پر اعتماد لہجے میں بولی، میری غزالہ کو اغوا کیا گیا ہے، اور زبردستی، میرا مطلب ہے بے بس کر کے اغوا کیا گیا ہے۔ میں ایک ماں کے ان جذبات کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اس لیے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا، تاجی نے ہوش میں آنے کے بعد کیا بتایا تھا؟ تھانے دار صاحب، میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ اس اندھوناک واقعے سے بے خبر سو رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں جانتی تھی غزالہ کے اغوا کے بارے میں۔ میں نے پوچھا، کیا وہ ہوش میں آنے کے بعد گھر چلی گئی تھی؟ جی ہاں، کشور نے اس بات میں جواب دیا۔ اسے جب غزالہ کو پیش آنے والے واقعے کے بارے میں معلوم ہوا تو اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی، پھر وہ آرام کرنے اپنے گھر چلی گئی تھی۔ ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ پٹواری حیات محمد گھر میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ایک مدکوک صورت بوڑھا بھی تھا۔ پٹواری نے بتایا، ملک صاحب، یہ شوکت حسین موچی ہے، خانو کا باپ۔
شوکت حسین ایک جانب ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور عاجزانہ انداز میں بولا، سرکار نے مجھے کیوں یاد کیا ہے؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پٹواری سے پوچھا، حیات محمد تاجی کا کچھ پتہ چلا؟ وہ جی ابھی اپنے نانکے ہی ہے، وہ بولا۔ اس کی دادی جیوا نے بتایا ہے کہ کل اس کا ماما اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ میں یہ بات جانتا تھا، اس لیے خانوں کے باپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاں بھائی چاچا شوکت، تم کام کیا کرتے ہو؟ مائی باپ خاندانی موچی ہوں، باپ دادا کا کسب کرتا ہوں، لوگوں کے جوتے گانٹتا ہوں، اپنا اور اپنی بڈھی کا پیٹ پالتا ہوں۔ میں نے کہا، میں نے سنا ہے کہ تمہارے گھر میں کوئی خانو بدماش بھی پیدا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرے غم کے بادل چھا گئے۔ جی ہاں، وہ بدبخت میرا ہی بیٹا تھا۔ بیٹا تھا؟ کیا مطلب ہوا چاچا؟ وہ افسردہ سے لہجے میں بولا، وہ جب سے جیل گیا ہے میرے لیے مر چکا ہے۔ زندہ تھا تو بدنامی کا باعث تھا، اب اس کی موت کے بعد بھی رسوائی میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اس کی آواز جذبات کی شدت سے بھرا گئی۔ میں نے کہا، چاچا خون کے رشتے اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹا کرتے۔ اولاد چاہے نیک ہو یا بد، وہ ہر حال میں اولاد ہی رہتی ہے۔ تم خان محمد کی بلدیت سے انکار نہیں کر سکتے۔ اس کے غم میں اس کی بوڑھی ماں کو فالج ہو گیا۔ شوکت حسین نے کربناک لہجے میں کہا، ایسی اولاد سے تو انسان بے اولاد ہی اچھا جو والدین کو سکھ نہ دے سکے۔ میں نے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ خانو کو 20 سال کی جیل ہو گئی تھی، اس نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ اس بات کو 3 سال گزر چکے ہیں، کیا تمہیں بیٹے کی واپسی کا انتظار نہیں ہے؟ انتظار اس کا کیا جاتا ہے جس سے آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو سکون ملتا ہو، وہ دکھی لہجے میں بولا۔ خانو نے تو ہمیں سوائے دکھوں اور پریشانیوں کے کچھ نہیں دیا۔ میں نے اچانک پوچھا، میں نے سنا ہے کہ وہ پچھلے دنوں تم سے ملنے آیا تھا۔ یہ سوال میں نے ایسے ہی کر دیا تھا، حالانکہ اس کی کوئی تک نہیں تھی۔ خانو جیل میں تھا، لیکن میں جیل میں ہونے والے کھیل تماشوں سے بھی بخوبی آگاہ تھا۔ اگر جیل میں کسی قیدی کا اچھا خاصا ٹیکا ہو تو وہ ملی بھگت سے جیل کے عملے کو اپنی مٹھی میں کر کے کچھ دیر کے لیے باہر کی آزاد فضا میں سانس بھی لے سکتا تھا۔ خاص طور پر بااثر قیدی کے لیے یہ کام نسبتاً آسان ہوتا تھا۔ اس امکان کے پیش نظر میں بوڑھے شوکت حسین کو کریدنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے پھیکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے ہوئے جواب دیا، حضور آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ یہ مذاق نہیں ہے شوکت حسین، میں نے سخت انداز میں کہا، مجھے باوثوق ذرائع سے خبر ملی ہے۔ آپ کو غلط خبر ملی ہے سرکار، وہ عاجزی سے بولا۔ میں نے تو جب سے وہ جیل گیا ہے اس کی صورت تک نہیں دیکھی، البتہ وہ میری گھر والی کے خواب میں اکثر آتا ہے۔ میں نے اچانک سوال کیا، تمہارا بیٹا سگریٹ پیتا تھا؟ وہ تو پتہ نہیں جی کیا لابلا پیتا رہتا تھا، وہ بیزاری سے بولا۔ سگریٹ تو معمولی چیز ہے، وہ تو چرس اور شراب بھی پیتا تھا۔ میں نے اپنی جیب سے فوکس آن برانڈ سگریٹ کا ایک پیکٹ نکال کر اسے دکھاتے ہوئے پوچھا، خانو یہی سگریٹ پیتا تھا نا؟ وہ چند لمحے تذبذب کا شکار نظر آیا، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا جناب۔ میں نے 2-4 سوال مزید پوچھنے کے بعد اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے جانے کے بعد حیات محمد پٹواری باقاعدہ میرے قدموں میں گر گیا۔ ملک صاحب کسی طرح میری غزالہ کو ڈھونڈ نکالیں، وہ گڑ گڑاتے ہوئے بولا، نہیں تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ میں نے کہا، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں، لیکن صورتحال خاصی الجھی ہوئی ہے۔ تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دونوں میاں بیوی مجھے دعائیں دینے لگے۔ میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، پھر فوری خیال کے تحت کہا، حیات محمد میں غزالہ والے کمرے کو ایک مرتبہ پھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ حیات محمد نے سوالیہ نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ مجھے کشور کی آنکھوں میں تشویش کے سائے نظر آئے۔ میں نے جلدی سے پوچھا، کیا بات ہے، آپ لوگ اچانک اتنے پریشان کیوں ہو گئے؟ کشور نے جلدی سے کہا، نہیں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، وہ بات دراصل یہ ہے کہ حیات محمد نے اس کی بات اچک لی، ملک صاحب بہت مجبوری ہے، 2-3 روز تک آپ غزالہ کے کمرے میں نہیں جا سکتے۔ مجھے حیرت ہوئی، پوچھا، کیوں وہاں ایسی کیا بات؟ وہ جی، حیات محمد گھگیایا، اس کمرے میں بابا جی چلا کاٹ رہے ہیں۔ بابا جی چلا؟ میری پیشانی پر بل پڑ گئی۔ یہ کیا معاملہ ہے حیات محمد، یہ کون بابا چلا کاٹ رہا ہے اور کس سلسلے میں؟ کشور نے بتایا، یہ حیات محمد کے پیر و مرشد ہیں، بابا جھنڈے شاہ، غزالہ کا سراغ لگانے کے لیے چلا کشی کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ وہی بابا ہیں جن کا آستانہ جنگل کے اندر ہے؟ جی ہاں، بالکل وہی ہیں، حیات محمد نے کہا۔ میں ان کا مرید ہوں، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ صرف 72 گھنٹے کے اندر اندر وہ غزالہ کا سراغ لگا لیں گے۔ یہ کس قسم کا چلہ ہے بھائی؟ میں نے کہا، میں نے تو سن رکھا ہے کہ چلہ 40 دن کا ہوتا ہے۔ حیات محمد نے کہا، بابا جی اللہ کے نیک بندے ہیں، وہی جانے 3 دن کا چلہ کیا ہوتا ہے۔ میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ ضرور میرے دل کے قرار کو ڈھونڈ نکالیں گے، مجھے میری غزالہ کا پتہ چل جائے گا۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، اگر وہ اتنی ہی کرنی والے ہیں حیات محمد، تو ان سے کہو کہ اپنے علم کے زور سے غزالہ کو واپس لے آئیں، ہمیں خواہ مخواہ کیوں پریشانی میں ڈال رکھا ہے؟ وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں جناب، حیات محمد نے پورے یقین سے کہا۔ اس کے انداز سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ بابا جھنڈے شاہ سے گہری عقیدت رکھتا تھا، لیکن انہوں نے اس کام کے لیے ایک شرط عائد کر دیا اور کشور نے نظریں چکا دیں۔ مجھے احساس ہوا کہ معاملہ خاصا گھمبیر ہو چکا تھا۔
میں نے حیات محمد سے پوچھا تمہارے مرشد نے غزالہ کی واپسی کے لیے ایسی کون سی شرط لگا دی ہے؟ وہ بتانے لگا بابا جی کا فرمان ہے کہ اگر لڑکی کی ماں کو صرف ایک رات کے لیے ان کے کمرے میں بند کر دیا جائے تو اس کی روح کے ذریعے اس کی کھوئی ہوئی بیٹی کا نہ صرف سراغ لگا سکتے ہیں بلکہ اغوا کنندگان کو واپس سر کے بل آنے پر مجبور بھی کر سکتے ہیں، لیکن کشور یہ قربانی دینے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے شدید غصے کے عالم میں کہا حیات محمد تم انتہائی بغیرت انسان ہو۔ اس میں بغیرتی کی کون سی بات ہے جناب؟ وہ حیرت سے منہ کھول کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا تم اپنی بیوی اپنی عزت کو ایک نامحرم شخص کے ساتھ کمرے میں رات گزارنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ تم سے بڑا بغیرت اور کون ہوگا؟ پیر صاحب نامحرم تو نہیں ہے جناب، وہ سنجیدگی سے بولا، وہ تو میرے باپ کی جگہ ہیں، وہ تو فرشتوں سے بھی زیادہ پاکباز ہیں۔ اور بس حیات محمد، میں نے غصیلے لہجے میں کہا اگر تم نے مزید کوئی بکواس کی تو میں اسی وقت تمہیں گرفتار کر کے لے جاؤں گا۔ وہ رونی صورت بنا کر بولا آپ میری بات کا مطلب نہیں سمجھے جناب، میں تو آپ کو بتا رہا تھا کہ قبلہ پیر صاحب بے اپنا روحانی صلاحیتوں کے مالک ہیں، پورا پنڈ ان کا معتقد ہے اور وہ تمام مریدوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتے ہیں۔ میں اس کی عقل پر ماتم کرنے کے سوا اور کیا کر سکتا تھا؟ اندھی عقیدت رکھنے والوں کو سمجھانا ممکن نہیں ہوتا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ عامل حضرات کھوئی ہوئی چیزوں کا سراغ لگانے کے لیے نابالغ اور معصوم بچوں کو بطور میڈیم استعمال کرتے تھے، جبکہ پیشہ ور جعلی فقیر لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کنواری لڑکیوں کو اپنی خلوت گاہ میں طلب کرتے ہیں۔ بابا جھنڈے شاہ ایک شادی شدہ عورت پر عملیات کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں چونکہ کشور کو دیکھ چکا تھا اس لیے بابا جھنڈے شاہ کی نیت کو بھی سمجھ رہا تھا۔ کشور اتنی حسین و جمیل اور بھرپور عورت تھی کہ کسی بھی مرد کی رال ٹپک سکتی تھی۔ بابا جھنڈے شاہ تو پھر ہوس کا غلام تھا۔ کوئی صاحب سلسلہ اور اصلی پیر فقیر نہ تو اس قسم کی شرائط عائد کرتا ہے اور نہ ہی شبد بازی کا مظاہرہ کرنے کے لیے کمرے میں بند ہو کر بیٹھتا ہے۔ حیات محمد کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ بابا جھنڈے شاہ سراسر فریب تھا۔ میں نے دل میں سوچا کیوں نہ اس پیر فرتوت کا دیدار بھی کر لیا جائے۔ میں نے حیات محمد سے کہا اب تم نے اپنے پیر کی اتنی تعریف کر دی ہے کہ میرے دل میں ان سے ملنے کا اشتیاق جاگ اٹھا ہے۔ وہ خوش ہو گیا۔ ضرور جناب، پیر صاحب ذرا چلے سے فارغ ہو جائیں تو میں آپ کو ان سے ملوا دوں گا۔ میں ابھی ان سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ اس وقت تو ممکن نہیں ہے، حیات محمد نے کہا۔ چلے کے دوران میں وہ کسی قسم کی مداخلت پسند نہیں کرتے۔ میں مداخلت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، میں تو صرف ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں نے گہری دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ چاہے دور ہی سے ان کی ایک جھلک دکھا دو۔ وہ اپنے پیر صاحب کے بارے میں مجھ میں اچانک پیدا ہونے والی عقیدت کو دیکھ کر متاثر نظر آنے لگا۔ کہنے لگا ملک صاحب آپ ادھر بیٹھک ہی میں بیٹھے، میں ذرا صورتحال معلوم کر کے آتا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کشور سے پوچھا یہ بابا جھنڈے شاہ کیسا آدمی ہے؟ وہ ناگواری سے بولی مجھے تو ایک آنکھ نہیں بھاتا، ندیدوں کی طرح گھور گھور کر مجھے دیکھتا رہتا ہے، مگر کیا کروں، میں حیات محمد کی وجہ سے مجبور ہوں، اس لیے اسے گھر میں برداشت کر لیتی ہوں۔ کیا وہ پہلے بھی یہاں آتا رہتا ہے؟ ہاں، مہینے 2 مہینے میں وہ ایک مرتبہ ہمارے گھر میں قیام کرتا ہے۔ حیات محمد اس سے بے پناہ عقیدت رکھتا ہے، اس لیے بحالت مجبوری مجھے بھی اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا ویسے آج تک ہمارے گھر میں بابا جھنڈے شاہ کی وجہ سے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ میں نے کہا حیات محمد نے جب تمہیں اس بابا کے ساتھ بند کمرے میں ایک رات گزارنے کے لیے کہا تھا تو اس وقت تمہارے جذبات کیا تھے؟ مجھے حیات محمد کی یہ تجویز سخت ناگوار گزری تھی۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی اس لیے میں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ حیات محمد کو اپنے پیر سے لاکھ عقیدت صحیح، لیکن میں ایسی بات کو پسند نہیں کرتی۔ بہت اچھا کیا تم نے، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، آئندہ بھی محتاط رہنا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ میں نے پوچھا کیا غزالہ بھی بابا جھنڈے شاہ سے ملتی رہتی تھی؟ ہاں، وہ جب ہمارے گھر میں قیام کرتا ہے تو حیات محمد غزالہ کو سلام کرانے اس کے پاس لے جاتا ہے۔ وہ شفقت بھرا ہاتھ غزالہ کے سر پر پھیر کے اسے بہت دعائیں دیتا ہے تو غزالہ خوش ہو جاتی ہے۔ میں نے پوچھا کیا بابا جھنڈے شاہ کو یہ بات معلوم تھی کہ غزالہ کس کمرے میں سوتی تھی؟ میں نے اچانک ہی یہ سوال کیا تھا۔ وہ چونک کر میری جانب دیکھنے لگی، پھر بولی آپ کا مطلب کیا ہے؟ تم سوال نہیں کرو، صرف میرے سوال کا جواب دو، میں نے درشت لہجے میں کہا۔ وہ بولی ظاہر ہے یہ کون سی ڈھکی چھپی بات تھی، بابا کو تو ہمارے گھر کی ایک ایک چیز کے بارے میں پوری معلومات ہیں۔ میں ایسے کئی دھوکے باز پیروں فقیروں سے واقف تھا جو سادہ لوگ مریدوں کے گھر قیام کرتے تھے، ان کی اندرونی معلومات حاصل کرتے تھے اور پھر موقع پا کر اس گھر کی کسی جوان لڑکی کو یا تو برباد کر دیتے تھے یا بھگا کر لے جاتے تھے۔ بابا جھنڈے شاہ کی ذات شک سے پاک نہیں تھی۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا کیا بابا جھنڈے شاہ آج ہی چلے پر بیٹھا ہے؟ نہیں جی، وہ کل رات کو ہی آ گیا تھا، کشور نے بتایا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر محض غزالہ کا سراغ لگانا ہے تو 72 گھنٹے کا چلا کافی ہے، اور اگر اسے واپس بھی لانا ہے تو… وہ اچانک خاموش ہو کر زمین کو گھورنے لگی۔ میں نے اس کا جملہ پورا کر دیا۔ تمہیں ایک رات اس کے ساتھ بند کمرے میں گزارنی ہوگی، وہ تم پر کوئی روحانی بالفاظ دیگر شیطانی عمل کرے گا اور غزالہ کو اغوا کرنے والے آن واحد میں واپس آ جائیں گے۔
غزالہ کو تمہارے حوالے کر دیں گے اور تمہارے سامنے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے۔ اور حیات محمد اپنے مرشد کی فرمائش پوری کرنے کے لیے تیار بھی ہے۔ وہ کافی دیر تک خاموش رہی، پھر نظریں اٹھا کر میری جانب دیکھنے لگی۔ اس کے ہونٹوں سے صرف ایک فقرہ جدا ہوا۔ حیات محمد جھنڈے شاہ کی حکم عدولی کو گناہ عظیم سمجھتا ہے۔ پاگل کا بچہ، الو کا پٹھا، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ اس کا دماغ خراب ہو گیا، احمق، پڑھا لکھا جاہل۔ اس وقت حیات محمد نے بیٹھک میں آ کر مجھے بتایا کہ اس نے میرے لیے پیر صاحب کے دیدار کا راستہ تلاش کر لیا ہے۔ میں اٹھ کر اس کے ساتھ کمرے کے اندرونی حصے میں آ گیا۔ حیات محمد نے غزالہ کے کمرے کے برآمدے میں کھلنے والی کھڑکی کی جانب اشارہ کیا اور بولا، کھڑکی کے کونے سے پردہ ذرا سا سرکا ہوا ہے، وہاں آنکھ لگا کر حضرت بابا جھنڈے شاہ کی زیارت کر لیں۔ پھر اس نے مجھے تنبیہ کی، ذرا احتیاط کے ساتھ کوئی آہٹ وغیرہ پیدا نہ ہو۔ میں مذکورہ مقام پر پہنچ کر ذرا سا جھکا اور پھر کھڑکی کے اس کونے سے آنکھ لگا کر اندر جھانکنے لگا۔ تھوڑی دیر میں اندر کا منظر واضح ہو گیا۔ اب اس کمرے میں کوئی چارپائی نظر نہیں آ رہی تھی، جبکہ کل وہاں 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ کمرے کے فرش پر سفید چاندنی بچھی ہوئی تھی۔ ایک کونے میں لکڑی کی ایک چوکی رکھی تھی جو تخت نما تھی۔ اس تخت پر ایک لم و شیم شخص گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا اور اس کا چہرہ اسی کھڑکی کی جانب تھا جہاں میں آنکھ لگائے کھڑا تھا۔ وہ یقینی طور پر بابا جھنڈے شاہ ہی تھا۔ اس نے گہرے سبز رنگ کا جبہ زیبتن کر رکھا تھا، گلے میں مالائیں اور تسبیح نما ہار لٹک رہے تھے۔ سر اور داڑھی کے بال بے ترتیب اور بڑے ہوئے تھے۔ اس نے سر پر مختلف رنگوں کی ایک گول ٹوپی پہن رکھی تھی۔ اس کے چہرے سے جھلکنے والی سرخی سے اس کی صحت مندی کا اندازہ ہوتا تھا۔ اس بات کو میں نے خاص طور پر نوٹ کی کہ اس اول جلول حلیے میں بھی وہ خاصا باروب اور متاثر کن نظر آتا تھا۔ اگرچہ کمرے میں نہ کافی روشنی تھی، لیکن چونکہ وہ دن کا وقت تھا اس لیے میں اسے واضح طور پر دیکھ سکتا تھا۔ کمرے کے دوسرے کونے میں لبان و عود سلگ رہا تھا اور کچھ اگربتیاں بھی دھواں دے رہی تھیں۔ مجموعی طور پر کمرے کی فضا خاصی معطر اور سحر انگیز تھی۔ تو یہ تھا بابا جھنڈے شاہ، بھائی خوب ٹھاٹ تھے اس کے تو۔ اس کا دھیان چونکہ کھڑکی ہی کی جانب تھا اس لیے میں اس کے چہرے کا بھرپور جائزہ لے رہا تھا۔ ایک بات کو میں تسلیم کروں گا کہ اس کی آنکھوں میں بلا کی چمک تھی، لیکن اس چمک میں مہربانی کی بجائے ہوس ٹپکتی تھی۔ میں ایک ہی نظر میں سمجھ گیا کہ وہ حلوے مانڈے کھانے والا ایک جعلی پیر تھا جو موقع ملتے ہی اپنا کام دکھانے میں ذرا بھی دیر نہ لگاتا ہو۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے بابا جھنڈے شاہ گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہا ہو۔ اس کا رخ چونکہ میری ہی جانب تھا اس لیے یہ ایک نفسیاتی تاثر ہو سکتا تھا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ اس نے واقعی وہاں میری موجودگی کو محسوس کر لیا ہو۔ میں غیر ارادی طور پر پیچھے ہٹ گیا۔ ذرا مڑ کر دیکھا تو وہاں حیات محمد تھا اور نہ ہی اس کی بیوی کشور۔ وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے تھے۔ میں ان کے کمرے کی طرف بڑھا تو اندر سے ان کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ شاید وہ کسی بات پر تکرار کر رہے تھے۔ میں نے انہیں ان کے حال پر چھوڑا اور موقع غنیمت جان کر غزالہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر میں بآہستگی دروازہ کھول کر اندر کمرے میں گھس گیا۔ پیر جھنڈے شاہ میری اس جسارت پر حیرت زدہ رہ گیا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ کون ہو تم؟ وہ بغور میرا جائزہ لیتے ہوئے کڑکدار آواز میں مستفسر ہوا۔ شاید اس نے میری وردی پر دھیان نہیں دیا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں جناب، جہاں آپ اپنی پیری خوب چمکائے بیٹھے ہیں۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ او تھانے دار صاحب آئے ہیں؟ پھر فرش پر بچھی چاندنی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بے نیازی سے بولا، تشریف رکھے تھانے دار صاحب۔ وہ مجھے اپنے قدموں میں بٹھا کر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں اس سے کمتر ہوں، لیکن میں نے اس کی توقعات پر گھڑوں پانی ڈال دیا اور چلتے ہوئے سیدھا اس کے پاس آیا، پھر اس کے تخت پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ وہ اچک کر ایسے پیچھے ہٹا جیسے اس کے پہلو میں کوئی خطرناک چیز رکھ دی گئی ہو۔ پھر اس نے حقارت امیز نظروں سے مجھے دیکھا اور خفگی سے بولا، آپ کس کی اجازت سے اندر آئے ہیں؟ ہم نے پٹواری حیات محمد کو تاکید بھی کر دی تھی کہ ہمارے چلے کے دوران میں کوئی مداخلت وغیرہ نہ ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، قبلہ میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں اور پٹواری کی بیٹی کے اغوا کے سلسلے میں تفتیش کر رہا ہوں، اس لیے مجھے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ غزالہ کی بازیابی کے لیے تفتیش کر رہے ہیں تو جائیں، ڈاکوؤں کا تعاقب کریں، یا گھر میں کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ میں نے کہا، حضرت پولیس کی ٹریننگ میں مجھے یہ اصول بتایا گیا ہے کہ ہر تفتیش کا آغاز گھر سے کرنا چاہیے، یعنی وقوع کے مقام سے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جہاں آپ تشریف فرما ہیں یہ کمرہ اغوا ہونے والی لڑکی غزالہ کا ہے۔ ہمیں معلوم ہے، ہم سب جانتے ہیں، وہ رونت امیز انداز میں بولا۔ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ غزالہ کو کس نے اغوا کیا ہے؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ یہ بھی معلوم ہو جائے گا، وہ بے پرواہی سے پھر ہاتھ میں پکڑی ہوئی تسبیح کو تیز تیز چلانے لگا۔ میں نے کہا، یا حضرت مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ غزالہ کا سراغ لگانے کے لیے 72 گھنٹے کے چلے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں بیٹھے تھے، وہ قہر آلود نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے بولا، لیکن آپ نے مداخلت کر کے تمام کام گڑبڑ کر دیا ہے، اب ہمیں دوبارہ چلا کاٹنا پڑے گا۔ میں نے چوٹ کی، اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اگر غزالہ کی ماں کشور ایک رات کے لیے، میں نے دانستہ جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔
اس نے جلالی نظروں سے مجھے گھورا۔ اس وقت اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے واقعی مجھے اس کی آنکھوں سے ڈر محسوس ہوا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اس نے اپنی نفسانی خواہشات کی تسکین کے لیے شیطان کی خوب خاطر واضح کی تھی۔ مجھے اس کی شخصیت سے کراہیت کا احساس ہوا۔ اسے نظریں ملا کر ایک راحت کی بجائے کسی اذیت کا احساس ہوتا تھا۔